کچھ لوگ غریب ہیں، نئے آئے ہیں، ابھی 200-300 ریال ان کی تنخواہ ہے، اس میں اقامے کا پیسہ بھی کاٹا جاتا ہے، اس میں ٹکٹ کا پیسہ بھی کاٹا جاتا ہے، وہ 2 سال 3 سال 4 سال تک رہ جاتا ہے لیکن اپنا قرض نہیں ادا کر پاتا۔ تو ایسے لوگوں کو جمع کر کے کہ چلو بھائی تمہارے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، تم اپنے پیسے کو بچاؤ، تو اپنے پیسے کو بچاؤ۔ تو اس طریقے سے آپس میں اگر ہم ہر علاقے کے رہنے والے لوگ اپنی ایک کمیٹی بنا لیں، 2-4 آدمی جمع ہو کر کے، تو یہ مسئلہ آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پر لوگ مستحق آپ کی نظر میں نہیں ہیں تو یہاں سے دور ہٹ کر کے ہندوستان، پاکستان، کہیں بھی جہاں بھی ضرورت مند اور محتاج ہوں انہیں یہ صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گلے کی شکل میں پہنچایا جائے، جس طریقے سے میں بہت سے لوگوں کے صدقہ فطر جو مجھے دیتے ہیں ان کے ساتھ میں یہ کرتا ہوں۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر عید سے زیادہ پہلے نہیں بلکہ 1-2 دن پہلے تک دیا جا سکتا ہے، البتہ عید کے بعد، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان عید سے پہلے ادا کرتا ہے صدقہ فطر وہ تو صدقہ قبول کیا جائے گا، اور جو صدقہ فطر عید سے پہلے نہیں ادا کرتا وہ عام صدقات میں ہوگا، اس کا صدقہ فطر قبول نہیں ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ ہے جو عام طور پر لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، خصوصاً یہاں پر جو لوگ رہا کرتے ہیں، جو یہاں پر رہتے ہیں، انڈیا، پاکستانی لوگ، اہل و عیال اپنا کرتے ہیں، تو عید کے دن اچھے کپڑے پہننے، نہانے، یہ اس کا بہت کم ہی انتظام کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر عید پڑھنے جانے لگیں گے تو اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں کریں گے، لیکن عید کے بعد اور عصر کے بعد جب دوستوں سے ملنے جانے شروع کریں گے تو بڑے اچھے کپڑے پہننے کے انتظام کریں گے وہ لوگ، حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ جو خوشبو استعمال کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا جو کپڑا پہنے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پہن رہے ہیں، عید کے احترام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر آپ ادا کر رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہندوستانی، پاکستانی بھائی اور بنگلہ دیشی بھائی کہ اس سنت کو عمومی طور پر وہ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں۔ بسا اوقات دیکھا ہے جو چپل حمام میں پہنتے وہی پہن کے عیدگاہ بھی چلے گئے، اور جب عصر کے بعد لوگوں سے ملنا نکلے دیکھے وہ جوتے پالش بھی ہو رہے ہیں، موزے بھی پہن رہے ہیں اور پریس بھی ہو رہا ہے، اپنا شیو بھی کر رہے ہیں، سارے کے سارے اپنی زینت اختیار کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سب چیز کس لیے ہونی چاہیے؟ لیکن شیو نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں ابھی ہم کہیں کہ ہاں بھائی آپ مولوی صاحب تو شیو کرنے کے لیے کہیں کہ ہاں جائے یہ بھی کر لیتے ہیں نا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے اوپر اس زمانے میں ایک فتنہ ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہودیوں کی، مجوسیوں کی اور غیر قوموں کی عادت قرار دی ہے، اور آپ نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ کیسے گوارا ہے ایک مسلمان کو کہ جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اللہ کے نبیوں کا دشمن ہے، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، اس کی مشابہت ہم کس طریقے سے کریں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عید کے دن اچھے سے اچھا کپڑا جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، اچھی سے اچھی خوشبو جو ہم سے ہو سکتی ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ عید پڑھنے جانا ہو تو ہم نہائیں، دھوئیں، اچھے سے کپڑا پہنے اور خوشبو لگا کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کے لیے نماز پڑھنے نکل جائیں۔ عید کے آداب میں سے ایک ادب کیا ہے کہ بقرعید کے دن نہیں، عید الفطر کو نکلنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور کھا لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ وطر کھجوریں ضرور کھایا کرتے تھے، 3، 5، 7، 9، 11۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کھجور نہیں پائی جاتی یا وہاں کا کھانا کھجور نہیں ہے تو کوئی بھی چیز انسان کھا کر کے نکلے وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور ہمارے ہاں کیا کھاتے ہیں لوگ؟ سوئیاں کھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ چھوارے کھا کر کے نکلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس سنت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ذرا دیکھیں یہ معمولی سی چیز ہے، حالانکہ اگر انسان اس لحاظ سے ادا کر رہا ہے اور اس نیت سے ادا کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے عید کا یہ ادب قرار دیا ہے تو اس کے اوپر اسے بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔
اسے بہت بڑا اجر ملنے والا ہے. اسی طریقے سے عید کی نماز اور خطبے کے اندر حاضری بھی, جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے کہا کہ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے. بہت سے علماء نے اسے واجب کہا ہے. اسے یہ نہیں کہ ہمارے ٹیلر بھائی ہیں 5 بجے تک 6 بجے تک لوگوں کو کپڑا سلتے رہے. اب ظاہر بات جب رات بھر جگے ہیں اور پورا عشرہ جگتے ہوئے آئے ہیں تو اب عبادت میں دل تو لگے گا نہیں. تو کیا کرتے ہیں, گئے اپنا تھوڑی چائے پیو اور تان کر کے سو گئے. یہاں کون دیکھنے والا ہے؟ نہ ہمارے بیوی ہے نہ ہمارے بچے ہیں. کہتے ہیں عید کی سچی خوشی تو اقربا کی دید ہے. ہم وطن سے دور ہیں, کیا خاک ہماری عید ہے کہ نہیں؟ عید کی سچی خوشی تو اقربا کی دید ہے. ہم وطن سے دور ہیں, کیا خاک ہماری عید ہے. ہاں, عید آپ اقربا کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں, خوشی اقربا کے لیے نہیں منا رہے. کس کے لیے منا رہے ہیں؟ اس ذات کو راضی کرنے کے لیے. تو کوئی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت کا حکم ہے, اللہ کے رسول کی سنت ہے. اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے عید کی ایک سنت یہ ہے کہ انسان جس راستے سے جائے اور واپس آئے تو دوسرے راستے سے آئے. جس راستے سے جائے واپس آئے تو دوسرے راستے سے آئے. جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے عید کے دن واپس آیا کرتے تھے. عید کی سنتوں کو مختصر کر کے ایک بات پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ عید کے موقع پر لوگ بعض غلطیاں کر جایا کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی جو ایک خاص جماعت سے منسلک ہیں وہ جس طریقے سے رمضان کی راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرنا مسنون سمجھتے ہیں, اسی طریقے سے عید کی رات کو جاگ کر کے بھی عبادت کرنا مسنون سمجھتے ہیں. اور ہم اور آپ تو ہیں, ہم سے رمضان کی راتوں میں نہیں جاگا تو عید کی رات میں کیسے جاگا جائے گا. لیکن بعض لوگ ہیں ایسے, وہ اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو حدیث علماء کے نزدیک سخت ضعیف اور موضوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ جب اپنے معتکف اعتکاف گاہ سے نکلے ہوں تو اس رات کو آپ نے جاگ کر کے گزارا ہو, یعنی عید کی رات کو. اس لیے عید کی رات کو خصوصی طور پر جاگنا اور وہ عمل کرنا جو عام سال بھر کی راتوں میں نہیں کیا جاتا ہے, یہ چیز جائز نہیں بلکہ یہ بدعت کی زیادہ قریب ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ عید کے دن لوگ قبرستان جانا ذرا بڑا اہتمام دیتے ہیں. اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طریقے سے عید کے دن لوگ گانا بجانا جائز سمجھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں آئمہ الہ آباد کے اندر وہاں کے نوجوان اللہ جو ہے ثابت قدم رکھے پورے رمضان بڑی محنت سے تراویح پڑھا کرتے تھے اور بڑی محنت سے روزہ رکھتے تھے. لیکن جب عید کا دن ہوتا تھا تو ٹاکیز والے سے کہتے کہ ہاں آج اچھی فلم لگانا. ادھر نہ جائیے, یہاں رہنے والے جو لوگ ریاض وغیرہ میں ہیں یہ لوگ عید کے دن کے لیے خصوصی 2-2, 3-3 اب تو VCR کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی ہے, ورنہ شروع میں آیا تھا تو عید کے دن خصوصی اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ 2-2, 3-3 فلمیں لا کر کے اپنے گھر میں رکھا کرتے تھے. یا جو لوگ اس میدان میں رہ چکے ان سے پوچھ لیجئے کہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. تو یہ عید کی بدعت بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری میں داخل یہ چیز ہے, ایسا قطعاً کرنا نہیں چاہیے. آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک مومن کے لیے اصل عید کا دن ہے کیا. ایک مومن کے لیے اصل عید کا دن کیا ہے. ایک مومن کے لیے اصل, اس نقطے پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. اصل عید کا دن ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. اسی لیے ذرا دیکھیں, آپ نے ہفتے بھر کی نماز اللہ کے لیے پڑھی ہے, اس کے شکریہ میں آپ جمعہ کو عید کا دن مان رہے ہیں. آپ نے ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے اور رات میں جا کر کے عبادت کی ہے, اور اس امید پر آپ عید منا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. تو اصل عید کا دن ایک مسلمان کے لیے کیا ہے کہ اس کا مالک اس سے مل جائے. اسی لیے ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں, ذرا غور کیجیے. آپ یہاں سے جا کر کے اس بار تجربہ کر لیجئے گا. آپ یہاں پر ہیں اور آپ کے بچے ہندوستان اور